بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو علم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو بھڑکا دیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور اپنے عیسائی غلام کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر بھیجے۔ عباس نینوا بابل کا باشندہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متا پیدا ہوئے تھے۔ عداس، یونس کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبوت میں میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک حضرت کی روئی روئی کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اسے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندر کنویں کی نجس موت درد تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔